ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، سابقہ جمعہ پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ اعمال خیر اور یہ نیکیاں چلتی رہیں، باقی رہیں، رکے نہ، اور اس حوالے سے نیکیاں اور اعمال خیر کے دنیاوی اخروی کیا کیا فوائد ہیں اس کے اوپر کچھ واقعات بھی ذکر کیے تھے۔ آج کی گفتگو میں ہم بات کریں گے کہ اعمال خیر تو ہم بہت سارے کر گزرتے ہیں اور صبح و شام ہم سے یہ اعمال وجود میں آ رہے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کچھ ایسی غلطیاں، ایسی خطائیں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے کیے ہوئے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب اعمال تو بہت سارے کر لیے، لیکن ان کو سنبھالنے کا انتظام نہ کیا۔ اب اتنی جو محنت کی تھی اور اتنا جو وقت لگایا تھا اعمال کو کرنے پر، اب وہ ساری محنت اکارت گئی، کیونکہ وہ اعمال محفوظ ہی نہ ہو سکے۔ اور صرف عمل کر کے چھوڑ دینا کہ وہ ضائع ہو جائے، یہ تو اسلام کی ہدایات نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا 10 گنا اس کو ملے گا۔ اس کا مطلب ہے نیکی کو کر کے اس کو محفوظ طریقے سے اللہ تک لے کر بھی جانا ہے، قیامت کے دن تک اس کو محفوظ بھی رکھنا ہے، تب ایک کی 10 گنا ملے گی۔ لیکن اگر نیکی تو کی لیکن وہ دنیا میں ہی ضائع ہو گئی، کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس سے وہ نیکی برباد ہو گئی، اب تو قیامت کے دن ہمیں اس نیکی کے بدلے میں کچھ نہیں ملنے لگا۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص اے سی تو چلائے لیکن کھڑکیاں دروازے کھلے رکھے، کوئی شخص برتن تو ٹوٹی کے نیچے رکھے، نل کے نیچے رکھے، لیکن اس کے پیندے میں سوراخ ہو، جتنی تیزی سے پانی اوپر سے آ رہا ہے اتنی ہی تیزی سے نیچے سے بہہ رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اوپر سے جتنا بھی آپ نل کھول دیں پانی اس برتن میں جمع نہیں ہونے لگا، کیونکہ پیندے میں سوراخ ہے۔ پہلے اس سوراخ کو بند کرنا ہوگا، پھر پانی اس میں جمع ہوگا۔ تو ہمیں وہ سوراخ ڈھونڈنے ہوں گے، وہ خرابیاں اور کمیاں اور ان گناہوں کو شناخت کرنا ہوگا جن کی وجہ سے ہمارے کیے ہوئے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم ان گناہوں کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کیا کیا خطائیں ہیں جو ہم سے ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے کیے ہوئے اعمال محفوظ نہیں رہ پا رہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ شرک کریں گے تو جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا سب باطل ہو جائے گا، سب ضائع ہو جائے گا۔ اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا تو آپ کے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم، آپ علیہ السلام سے شرک جیسا بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن خطاب کر کے امت کو بتا دیا کہ شرک کسی کی طرف سے بھی اگر ہو گیا تو اس کو معافی نہیں ہے۔ شرک 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک فی الذات ہے، دوسرا شرک فی الصفات ہے۔ شرک فی الذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانے، جیسے کہ عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، آتش پرست 2 خدا مانتے ہیں، ہندو بت پرست وہ بہت سارے خدا مانتے ہیں۔ تو یہ شرک فی الذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا،
وحدہ لا شریک ماننا کہ وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے کہ جو الہ بننے کے لائق ہو۔ اسی طرح شرک فی الصفات بھی ہوتا ہے۔ شرک فی الصفات کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی مخلوق کے لیے کسی صفت کو ثابت کر دینا، یہ شرک فی الصفات ہے۔ چاہے وہ جس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے وہ نبی ہو، پیغمبر ہو، چاہے وہ شہید ہو، ولی ہو، امام ہو، کوئی بزرگ ہو، اللہ والا ہو، اس کے لیے اللہ کی صفات کی طرح کوئی صفت ثابت کر دینا، یہ شرک فی الصفات۔ وہ جیسے ذات میں اکیلا ہے، اسی طرح وہ ہر صفت میں تنہا ہے، اس نے اپنی صفت میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا۔ اب شرک فی الصفات میں سے پہلی شکل، اس کی بہت ساری قسمیں بن جائیں گی، تو پہلی قسم یہ ہے کہ شرک فی القدرت، یعنی یہ سمجھنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ قادر ہے، اسی طرح اس صفت قدرت کو مخلوق میں سے کسی کے لیے ثابت کر دینا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی طرح یہ سمجھنا کہ فلاں بزرگ، فلاں ولی، یہ فلاں شیخ یا فلاں امام، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہو، وہ میری روزی کھول سکتا ہے یا میری روزی بند کر سکتا ہے۔ یہ عام طور پر لوگوں کے ہاں چلتی ہے یہ بات کہ جی میری روزی باندھ دی، فلانے نے میرا رزق باندھ دیا ہے، فلانے نے بندش کر دی ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا، فلانے نے بندش کر دی ہے میرے گھر کے اوپر، گھر میں سے خوشیاں ختم ہو گئیں، میں پھلنا پھولنا چھوڑ گیا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ ہنس کر بات کرنا چھوڑ گیا ہوں، مجھے باندھ دیا گیا ہے۔ بھائی خوشیاں بھی اللہ دیتے ہیں، غمیاں بھی اللہ دیتے ہیں، رزق بھی وہ دیتا ہے، جس کا کھول دے کوئی باندھ نہیں سکتا، اور جس کا رزق تنگ کر دے، باندھ دے، اس کو کوئی رزق دے نہیں سکتا۔ یہ سمجھنا کہ بارش اس کے علاوہ بھی کوئی دیتا ہے، بارش وہی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیتا، بارش کو روکتا بھی وہی ہے۔ یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی فلاں صاحب وہ زندہ کر دیتا ہے مرے ہوئے کو، اس کے اندر یہ طاقت ہے، مردے کو زندہ کر دیا، یا فلانے کو مار دیا، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ جی فلانا وہ بیٹے دے دیتا ہے، فلانے سے جا کر مانگو، فلانی قبر پر جا کر مانگو، فلانے مزار پر جا کر مانگو، تمہیں بیٹا مل جائے گا۔ بیٹا اللہ دیتا ہے، بیٹیاں اللہ دیتا ہے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ وہ دینا چاہے، کسی کی جرت ہے وہ روک لے اور وہ روک لے، وہ نہ دینا چاہے، کسی کی جرت ہے اس سے زبردستی لے کر آپ کو دے دے۔ کون ہے اس کے علاوہ؟ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے۔ یہ شرک فی القدرت ہے۔ وہ جیسے ذات میں اکیلا ہے، وہ اپنی قدرت میں بھی اکیلا ہے۔ اس نے کائنات بنا کر، یہ زمین آسمان سجا کر اختیارات کسی کو دیے نہیں ہیں اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن۔ آسمان پر اڑتے پرندوں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے کہتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن۔ اپنے اوپر اڑتے پرندوں کو نہیں دیکھتے جب وہ پر پھیلاتے ہیں اور پھر وہ سمیٹتے ہیں؟ ما یمسکہن الا الرحمن۔ ان کو کس نے تھاما ہے؟ ان کو یہ قانون فطرت کس نے دیا ہے؟ کس نے ہوا میں یہ طاقت رکھی ہے کہ پرندے اس میں تیر سکتے ہیں، اڑ سکتے ہیں؟ تم سے تو ایک کنکری نہ سنبھالی جائے ہوا کے اندر، یہ اللہ کرتے ہیں۔ وہ جب چاہیں جس کے اندر سے جو صفت چاہیں نکال دیں، قدرت اس کی ہے، وہ قدرت میں اکیلا ہے۔ اسی طرح ایک قسم ہے شرک فی العلم کی، یہ سمجھنا کہ فلاں ولی، فلاں شیخ، یا اس سے بھی بڑھ کر آج کل جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں فلاں عامل، وہ جانتا ہے
وہ غیب کی باتیں جانتا ہے، اس کو ہر چھوٹی بڑی چیز کا، ہر ذرے کا علم ہے، اور بغیر بتلائے وہ خود سے جانتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی صفت ہے، وہ غیب کو جانتا ہے۔ ہاں، اس نے اپنے مختلف بندوں کو، انبیاء کرام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بہت ساری باتیں بتلائی ہیں، جس کو قرآن نے انباء الغیب کہا ہے۔ غیب وہی جانتا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کا، ہر ذرے پہاڑ کا علم، ہر ہو چکے اور ہونے والے کام کا علم، ہر ظاہر اور دل میں چھپی ہوئی باتوں کا علم اسی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس نے کسی کو اس صفت میں اپنے ساتھ شریک نہیں کیا۔ لوگ جا رہے ہیں علاج کروانے، بھئی علاج کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پوچھنا ہاں جی ہم پر جادو کس نے کروایا، کس نے ہمارے اوپر بندش کروائی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو معلوم ہے، اور پھر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے جو موکل ہیں، اس کے پاس جنات ہیں، جنوں کو سب پتہ ہوتا ہے اور جن اس کو بتاتے ہیں۔ یہ شرک فی العلم ہے۔ جن کون ہوتے ہیں جاننے والے؟ جنوں کے پاس کہاں سے غیب کا علم آ گیا؟ جن کون ہوتے ہیں اور ذرے اور ہر چھوٹی بڑی چیز کو جاننے والے؟ کسی کے پاس علم نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس علم۔ اسی طرح ایک قسم ہے شرک فی السمع والبصر، سننے اور دیکھنے کے اندر شرک۔ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ دور سے اور قریب سے جب چاہے، جس کی بات چاہے وہ سن لیتا ہے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ وہ جب چاہے سنتا ہے اور جس کی چاہے سنتا ہے، ہر معمولی سی آواز کو بھی سنتا ہے، ہر اونچی آواز کو بھی سنتا ہے۔ وہ نہ کسی سے دور ہے، وہ سب کے قریب ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پیر کے بارے میں، کسی شیخ کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں، کسی شہید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ از خود سن سکتا ہے اور میں قریب سے ہوں، دور سے ہوں، وہ سن سکتا ہے، یہ عقیدہ شرک فی السمع ہے۔ اللہ جس کو سنائے وہ سن لے، قریب سے سنائے سن لے، دور سے سنائے سن لے، یہ اس کی قدرت ہے۔ کسی بندے کے اندر، کسی مخلوق کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح جو شرک فی البصر، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں شیخ مجھے دیکھنے ہیں، فلاں پیر مجھے دیکھنے ہیں، فلاں نبی مجھے دیکھنے ہیں، اور فلاں جن مجھے دیکھ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر جگہ سے ہر بندے کو صرف ایک ذات دیکھتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات۔ وہ سب کی نظر میں، سب اس کی نظر میں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ ہر نظر کو پا سکتا ہے، وہ ہر بندے کو اس نے دیکھا ہوا ہے اور اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس کی ذات کے علاوہ کسی کے اندر یہ قدرت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو دیکھ لے۔ اسی طرح شرک کی ایک قسم ہے شرک فی العبادت۔ وہ جیسے رب ہے، معبود بھی اکیلا ہے، الہ بھی اکیلا ہے، عبادت کا بھی وہی مستحق ہے۔ اور عبادت کے اندر ایک عبادت سجدہ ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، کسی کے سامنے رکوع کرنا جائز نہیں، چاہے وہ پیر صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی مزار یا قبر ہو، کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں۔ اسی طرح کسی کے نام کا روزہ رکھنا بھی جائز نہیں۔ میں نے جی فلانے کے نام کا روزہ رکھا، کوئی بھی آپ عبادت کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کے نام کا ہے۔ کوئی بھی آپ صدقہ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام کا صدقہ، اللہ کے نام کا ہوگا۔ اس صدقے کے اوپر جو آپ کو ثواب ملے گا اس میں نیت کر لیں، چاہے کسی نبی کو بخشنے کی، چاہے کسی کو بھی بخشنے کی نیت کر لیں، لیکن صدقہ اللہ کے نام کا ہوگا، روزہ اور 2 رکعت نفل اللہ کے نام کے ہوں گے۔ اسی طرح کسی کی نام کی نظر ماننا، میں نے جی یہ فلانے شیخ کی نظر مانی ہوئی ہے، فلانے امام کی میں نے منت مانی ہے، کوئی نظر کوئی منت اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ شرک فی العبادت ہے۔ ہر نظر اور منت اللہ کی، ہر عبادت سجدہ یا صدقہ اللہ کا،
اس پر جو ثواب ملے گا اس کی نیت کر لیں۔ اسی طرح کسی کے گھر کا یا کسی کی قبر کا طواف کرنا یہ ہو رہا ہے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، طواف بھی دیکھا ہے، سجدے بھی دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ کسی کا گھر کا یا قبر کا طواف یہ عبادت ہے، طواف عبادت ہے، اور اللہ کے گھر کے علاوہ کسی کا طواف یہ شرک فی العبادت ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے کام ہیں جو کیے جا رہے ہیں اور ان کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک کام ہے نجومیوں کے پاس جانا کہ جی بتائیں جی، حساب لگائیں جی، میرا ستارہ گردش میں ہے، حرکت میں ہے یا رکا ہوا ہے، اگلا ہفتہ میرا کیسا گزرے گا، میرا آگے زندگی کے حالات کیا ہوں گے، ان نجومیوں سے پوچھا جا رہا ہے اور ان کی باتوں پر یقین کیا جا رہا ہے۔ یہ تو وہی زمانے جاہلیت کی باتیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا، ان لوگوں کے جو حالات تھے کہ وہ کاہنوں کے پاس جاتے اور ان سے باتیں سنتے، اس پر یقین کرتے، وہ چیز ہو رہی ہے۔ فال نکلوائے جا رہے ہیں، فٹ پاتھوں پر غیب بتانے والے بیٹھے ہوئے ہیں جی، طوطے کے ذریعے سے فال نکال رہے ہیں، اپنی قسمت بدلی نہیں، ہماری قسمتیں بدل رہے ہیں، چند ٹکے لے کر ہمیں ہمارے زندگی میں آنے والے حالات کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، حکومتوں کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے سننا، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا، ان کی بات کا یقین کرنا، یہ ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا، اعمال باطل۔ اسی طرح ہاتھ دکھانا، لکیریں بول رہی ہیں، لکیریں بولتی ہیں، لکیریں نہیں بولتی۔ چھوت کا عقیدہ رکھنا، کسی بیماری کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ از خود پھیل سکتی ہے، از خود دوسرے کو لگ سکتی ہے۔ از خود کوئی بیماری نہیں لگتی، کوئی وائرس نہیں لگتا از خود، اللہ لگائیں تو لگتا ہے، نہ لگائیں تو نہیں لگتا۔ چاہے وہ کرونا وائرس ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی بیماری کا وائرس ہو، کسی وائرس میں، کسی بیماری میں اپنی ذاتی کوئی صلاحیت نہیں ہے آگے بڑھ کر لگنا۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹوں کو خارش لگی فلاں اونٹ کی وجہ سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پہلے اونٹ کو کس نے لگائی؟ اس کو کہاں سے لگی؟ اس کو بھی تو کسی نے لگائی تھی۔ اللہ چاہے، احتیاط کی بات نہیں ہو رہی، احتیاط اپنی جگہ کرنی چاہیے، لیکن عقیدہ اپنا ٹھیک رکھنا چاہیے کہ وہ رب چاہے گا تو لگے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گی۔ بیماری کے اندر کوئی صلاحیت، طاقت کسی وائرس میں نہیں ہے کہ وہ خود سے پھیل جائے اور لگ جائے۔ ہاں، ہمیں احتیاط کا حکم ہے، ہم نے وہ احتیاط کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی قسم کھانا، تیری قسم، تیرے سر کی قسم، فلانے کی قسم، صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ اور کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ تصویریں بنانا، تصویروں کی تعظیم کرنا، فریم کروا کر لگائی ہوئی ہیں گھروں کے اندر، رحمت کے فرشتے تو دور گئے ہی گئے ہیں، اس کے اندر شرک کا شائبہ ہے۔ بت پرستی شروع کہاں سے ہوئی؟ اور بت پرستی ہے کیا؟ وہ تصویریں تو ہیں جو پتھروں کی شکل میں گھڑی گئی ہیں اور ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو یہی کیمرے سے تصویریں بنوا کر، پرنٹ نکلوا کر، فریم کروا کر اس کو گھر میں لٹکایا ہوا ہے، یہ وہی تو چیز ہے۔ تصویروں کی تعظیم کی جا رہی ہے، یہ ساری شکلیں شرک فی العبادت کی ہیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے شرک کے بارے میں عرض کی ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کسی سے شرک ہو گیا، شرک ہوتے ہی لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل کیے ہیں سارے بیکار، ساری نمازیں بیکار، روزے بیکار، دعائیں بیکار، اور تلاوتیں بیکار، ذکر اذکار بیکار، حج عمرہ بیکار، سب بیکار ہو جائیں گے اگر شرک ہو گیا۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں نا، غلطی سے ایک نل کھلا رہ گیا، ٹینکی تو بھر لی، ذہن میں نہیں رہا، ٹوٹی کھلی رہ گئی، ٹینکی بھر کر سو گئے، صبح اٹھیں گے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹینکی خالی ہوگی۔ کیا ہوا؟ ایک ٹوٹی کھلی رہ گئی، اگر ساری کھل جاتی پھر تو آدھا گھنٹہ بھی نہ لگتا، ٹینکی خالی ہو جاتی۔ بھرتی مشکل سے، خالی جلدی ہوتی ہے۔
تو بالکل وہی والا معاملہ نہ ہو جائے ہمارے ساتھ کہ اعمال کیے کتنی مشقت سے، صبح اٹھنا کوئی آسان ہے؟ کاروبار چھوڑ کر آنا کوئی آسان ہے؟ مسجد میں سب کچھ کیا، لیکن کسی بھی طرح کا، کسی بھی قسم کا شرک فی الذات یا شرک فی صفات ہو گیا، سارے عمل باطل ہو۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا کہ شرک، اسی طرح اس شرک کا ہی حصہ ہے کہ کسی پیر یا ولی کو حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، فلاں میری مشکل دور کر سکتا ہے، فلاں میری حاجت پوری کر سکتا ہے۔ بھئی سب چھوڑ دیں، آپ کے اوپر جتنی مشکلات ہیں، آپ کے کام جتنے بھی پھنس گئے، بس آسان سا طریقہ ہے، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کریں، بس یہ آسان طریقہ۔ مشکل ڈالی کس نے ہے؟ کام روکا کس نے ہے؟ وہ کام مجھے پیش آیا کیوں ہے؟ کس نے پیش میرے سامنے لایا ہے؟ اس نے۔ اور اگر اولاد کا مسئلہ ہے تو اولاد دی کس نے ہے؟ تو پھر اولاد کے مسئلے حل کون کرے گا؟ وہ کرے گا۔ اس کے سامنے نماز پڑھ کر جب ہم نے ہاتھ اٹھا دیے، وہ ہر وقت سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ یہ بھی نظریہ غلط ہے کہ ہماری نہیں سنتا۔ کمال ہے، وہ کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو میں قبول کروں گا۔ جب وہ حکم دے رہا ہے دعائیں مانگو میں قبول کروں گا، پھر کسی کا کہنا کہ ہماری نہیں سنتا، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان نہیں ہے؟ وہ سب کی سنتا ہے۔ کسی شیخ یا پیر کے نام کی وہ چوٹی رکھتے ہیں، قبروں پر میلے لگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں شرک کی مختلف شکلیں ہیں۔ ان سے ہم نے اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو بچانا ہے، اپنی نیکیوں کو بچانا ہے۔ نیکیاں کرنا مشکل ہے، لیکن نیکیوں کو سنبھال کر لے جانا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ تو شرک سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں، اس سے شرک سے بچنا ہے۔ دوسری چیز ہے بدعت۔ بدعت ہوتی کیا ہے؟ بدعت کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں، بدعت ایک ہے لغوی تعریف اور ایک ہے اصطلاحی اور شرعی تعریف۔ لغوی تعریف، بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو نیا ہو۔ کوئی بھی آپ نیا کام کرتے ہیں تو وہ بدعت کہلائے گا لغت کے اعتبار سے، کیونکہ بدعت کا اپنا معنی ہے نئی چیز۔ تو لغوی اعتبار سے اگر وہ کام اچھا ہے تو ٹھیک ہے، بدعت حسنہ بن گئی، اچھا کام ہو گیا، اور اگر کوئی برا ہے تو بدعت سیئہ ہوگی، برا کام ہو گیا۔ یہ لغوی اعتبار سے میں بار بار عرض کروں۔ ایک ہوتی ہے بدعت اصطلاحی، شرعی بدعت۔ بدعت اصطلاحی کیا ہوتی ہے کہ دین کے اندر آپ نے کچھ زیادتی کر دی، کچھ نیا کام بڑھا دیا، کچھ نیا کام کر دیا، یا کوئی کام تھا پہلے سے اس کو کم کر دیا، اور قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً، فعلاً، اشارتاً، کنایتاً کوئی اس کی دلیل نہیں ملتی۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کے اندر بھی یہ ضرورت پیش آئی تھی، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اور آپ نے وہ کام شروع کر لیا اور اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کیے جا رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہا اس کے اوپر ملامت کر رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہ بنتی ہے بدعت، اور یہ جو اصطلاحی بدعت ہے یہ بری ہی ہوتی ہے، یہ اچھی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ دھوکہ کوئی نہ آپ کو دے کہ جی بدعت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اچھی بدعت ہوتی ہے، ایک بری بدعت ہوتی ہے، وہ لغوی ہوتی ہے۔ اصطلاحی بدعت بری ہی ہوتی ہے، تم نے دین میں نیا کام ڈال دیا اور قرآن و حدیث سے دلیل کوئی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں اس کا کوئی عمل موجود نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تم اس کو ثواب سمجھ کر کیے جا رہے ہو، نہ کرنے والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو، تو یہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بدعت اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو بری ہی ہوگی۔ تو جو دین کے اندر کوئی بھی عمل لائے، اس کو کتنا ہی اچھا لگے، کتنا ہی خوبصورت کر کے وہ دکھائے، اور اس کی خوبصورتی کے جتنے بھی دلائل دے، وہ معتبر نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ عمل وہ قابل قبول ہے جس کے اوپر سنت کی مہر ہے۔ سنت کی مہر سے کوئی عمل خالی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تیسرا عمل جس کی وجہ سے انسان کے
کیے ہوئے اعمال اور نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا۔ اور یہ اتنا خطرناک عمل ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے زیادہ خطرے کے اندر تو ممبر والا ہوتا ہے، جو ممبر پہ بیٹھا ہے، کیونکہ جو آیا ہے سننے وہ تو اخلاص کے ساتھ آیا، بھی کوئی دین کی بات ہوگی، خیر کی بات ہوگی تو میں سننے جا رہا ہوں، لیکن جو سنانے بیٹھا ہے اس کے دل میں پتہ نہیں کیا کیا آئے گا کہ میں خیر کی بات سنا رہا ہوں تو لوگ کہیں گے کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، کتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خیالات آتے ہیں۔ ریاکاری اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی نیک عمل اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا کر کرنا، کہ میں فلانا مجھ سے خوش ہو جائے، فلانے کے سامنے میری نیک نامی ہو جائے، فلانا مجھے اچھا کہنے لگے، سراہنے لگے، یہ ریاکار۔ اور بڑا عجیب واقعہ اور بڑی عجیب حدیث ہے کہ ایک تابعی ہیں شفا اصبحی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں کسی شخصیت کے دائیں بائیں، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو مجھے بتایا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو میں ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ حضرت آپ کوئی ایسی حدیث سنائیں مجھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہے، آپ کو اچھی طرح یاد ہے اور آپ مجھے اچھی طرح سمجھائیں۔ تو ظاہری بات ہے ساری احادیث ہی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، لیکن ذرا اہتمام کر کے انہوں نے یہ بات کہی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ کہہ کر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر ذرا ان کو ہوش آیا اور پھر وہ کہنے لگے کہ اسی جگہ کمرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اکیلے تھے، کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر چیخ ماری بے ہوش ہو گئی۔ پھر انہیں ہوش آیا اور پھر تیسری مرتبہ انہوں نے یہ بات بیان کرنا شروع کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے تو ساری امتیں، ساری انسانیت گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گی۔ کیا عالم ہوگا، کیا خوف کا عالم ہوگا، کیا رعب کا عالم ہوگا کہ اولین آخرین وہاں جمع ہوں گے، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، شہداء سب ہوں گے، ساری امتیں ہوں گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان اس میدان میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب اور لائق ہے، وہ کیفیت تو وہی جانے۔ تو ارشاد فرمایا کہ حکم ہوگا لاؤ سب سے پہلے اس شخص کو جو قاری تھا، اس کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں قرآن کی دولت دی، میں نے تمہیں وہ علم سکھایا جو میں نے اپنے نبی پر اتارا، وحی کے ذریعے اپنے نبی کو جو قرآن دیا تھا وہ تمہیں سکھایا۔ وہ کہے گا جی ہاں اللہ تعالیٰ آپ نے سکھایا۔ کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ دنیا میں پڑھا، لوگوں کو سنایا، لوگوں کو پڑھایا تیری ذات کے لیے، بس جیسے وہ یہ کہے گا نا تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، اور ساتھ فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، وہ بھی کہیں گے جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ واہ واہ کریں، وہ ہو چکا، وہ مل چکا، لے جاؤ اس کو گھسیٹ کر۔ پھر بلایا جائے گا ایک مالدار کو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے اتنا مال نہیں دیا تھا کہ جو تیری ضرورتوں کی کفایت کرے، تجھے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے؟ جی ہے اللہ آپ نے مجھے مال دیا تھا۔ کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ صلہ رحمی میں خرچ کیا، لوگوں کے کام آیا، لوگوں پر صدقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے،
فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اس لیے کیا تھا، لوگ تجھے سخی کہیں اور وہ کہا جا چکا، چلو لے جو گھسیٹ کر اس کو بھی جہنم میں، وہ بھی گیا۔ پھر تیسرا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لاؤ شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے نعمت دی تھی، تجھے توفیق دی تھی، تو میرے راستے میں گیا تھا اور تو نے میرے راستے میں جا کر جہاد کیا، لڑائی کی، کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ تو نے جان دی تھی، تیرے نام پر قربان کر کے آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے نہیں کیا تھا، تو نے اس لیے کیا تھا۔ لوگ بہادر کہیں، لوگ مجاہد کہیں، لوگ شہید کہیں، وہ ہو چکا، کہا جا چکا، آج تجھے کچھ نہیں ملے گا، لہذا اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یوں ہاتھ مار کر فرمانے لگے کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ران پر ہاتھ مارا اور فرمایا ابو ہریرہ سب سے پہلے ان 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کو گرم کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے کہ ہم سب سے یہ ریاکاریاں ہو جاتی۔ عمل کے شروع میں ہی شیطان دل میں ڈالتا ہے اچھا سا عمل کرو، لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر وہاں میں نے اپنی نیت کو سنبھال لیا تو درمیان میں حملہ کرے گا، لوگ دیکھ رہے ہیں اچھا کرو، ورنہ اخیر میں جا کر تو ضرور نیت کو برباد کرے گا کہ لوگ تعریف کریں گے بڑا اچھا کام کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نشانی کیا ہے ریاکاری؟ وہ فرماتے ہیں کہ تنہائی میں ہو تو عمل میں چستی کرے، نہیں غلط کہہ دی، اگر لوگوں کے سامنے ہو تو عمل میں چستی کرے، تنہائی میں ہو تو سستی کرے، اور جب اس کی تعریف کی جائے تو عمل زیادہ کرے، تعریف نہ کی جائے تو کم کر دے۔ تو فرمایا یہ علامت ہے ریاکاری کی اور اخلاص کی۔ اور حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی عمل کو یعنی پہلے سے کر رہا تھا، اب لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دیا، فرمایا یہ بھی ریاکاری۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت واقعہ ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ بادشاہ سلامت کی خدمت میں گئے، وہاں رہے کچھ وقت، کھانا پینا بھی کیا، واپس آ گئے، تو واپس گھر میں آ کر گھر والوں سے کہنے لگے کہ جی کھانا دو، تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان کھانا تو وہاں کھایا ہے، تو کہنے لگے نہیں بیٹا اصل میں نے وہاں تھوڑا کھانا کھایا ہے تاکہ بادشاہ کی نظر میں میری قدر اور منزلت بڑھ جائے۔ تو وہ بیٹا کہنے لگا ابا جان پھر کھانے کے ساتھ نماز بھی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ نماز بھی تو ہم نے وہاں پڑھی، لمبی پڑھی۔ تو یہ تیسرا عمل، اصل میں میرا آج کا جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ ہم اعمال تو کرتے ہیں، نیکیاں تو ہم سے ہوتی ہیں، لیکن وہ نیکیاں ہم نے محفوظ کر کے لے کر جانی ہیں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لائے گا 10 گنا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ لے کر جانی ہے، ادھر برباد کر کے نہیں جانا۔ اب نیکیاں برباد کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کا پہلا جو سبب ہے یا پہلا جو گناہ ہے وہ ہے شرک، اور شرک کی موٹی موٹی قسمیں میں نے عرض کی ہیں، اور دوسرا کام ہے بدعت، بدعات کی وجہ سے بدعت کرتے ہوئے جو بھی ہم کام کریں گے وہ برباد ہے، اس کی کوئی حیثیت، اور تیسرا ریاکاری ہے۔ یہ 3 چیزیں میں نے اب کی مجلس میں ذکر کی ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ان بقیہ چیزوں کو بھی نمٹائیں گے تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ان چیزوں سے بچیں، اور جو تھوڑا یا زیادہ عمل ہم سے ہو وہ ہمارا عمل محفوظ رہے، کل قیامت کے دن ذخیرہ بنے، نجات کا ذریعہ بنے، برباد نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا